آپ بتائیں کہ ڈپلومیٹک چینلز ہونے کے باوجود ایران نے سرحد پار کرنے کا جو رسک ہے وہ کیوں لیا، ریڈ لائن کراس کیوں کی؟ دیکھیے بیک ڈراپ ہے سارے مسئلے کا جو ہوا ہے اس میں، اور بیک ڈراپ میں ایران اس وقت انڈر پریشر ہے بہت زیادہ، اور پریشر اس پہ یہ ہے کہ چونکہ اس کے جو سپورٹڈ گروپس ہیں، چاہے وہ ہوتیز ہیں، چاہے وہ آپ کہہ لیجیے حماس میں بہت زیادہ سپورٹ ہے ان کی، اس طرح لیبنان میں سپورٹ ہے ان کی، حزب اللہ کی، تو وہ انڈر پریشر ہیں، کیونکہ اگر وہ پرفارم نہیں کرتے وہاں پہ جو گروپس ہیں جس وجہ سے ایران اس وقت خطے میں ایک اہمیت اختیار کر چکا ہوا ہے، تو ایران کو پھر کیا بنے گا؟ دوسرا، ایران کے اوپر مغربی دنیا کا دباؤ ہے بہت زیادہ، وہ بھی اس کے اوپر ایک سٹریس ہے اس کے اوپر۔ تیسرا، اوپر نیچے چند ایک واقعات ہوئے ایران کے اندر جس میں کافی ڈیتھس ہوئی ہیں، ٹیررسٹ واقعات ہوئے جس میں اب ایران نے اس سب کو بھی سنبھالنا ہے، اور اس چیز کو بھی سنبھالنا ہے کہ اس کے ایران کے اندرونی معاملات جو ہیں ان کی سیاست ظاہر کام نظر آتے، لیکن زیر سرفس بہت زیادہ تراتم بھی ہے اس میں۔ اچھا، تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک خاص طاقت کے طور منوانے کے لیے ان کا خیال یہ تھا کہ ہم یہ کر دیں گے اور شاید پاکستان اس پہ زیادہ ریئیکٹ نہیں کرے گا۔ جو انہوں نے کیا اس کا رزلٹ تو یہ ہے کہ کچھ ایک دو بچے میں خیال ہے شہید ہوئے اس میں، اور ایک خاتون شہید ہوئے، ایک گھر تباہ ہوا ہے اس میں۔ جی زخمی بھی ہیں، ایک مسجد کا بھی بتایا جا رہا ہے اس کو بھی نقصان وہ جو نشانہ جو بنایا جس کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں، ان دونوں بہت مختلف چیزیں ہیں، کیونکہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے ایران کی باقاعدہ سپورٹ کی ہے اگینسٹ ٹیررزم۔ ایران کے اندر جو بہت بڑے دہشت گرد گروپ جو سرکردہ تھے، ان کے جو رہنما تھے، ان کو پاکستان کی وجہ سے ہی ایران کو کامیابی ہوئی ان کے خلاف۔ پاکستان نے ایران کی مدد افغانستان میں بہت کی ہے، یہ بھی افغانستان کو پتہ ہے اس چیز کا۔ پھر پاکستان نے بہت سارے جو معاملات ہیں جس کے سرفس پہ بات نہیں آتی، ایران کی وہاں بھی بہت زیادہ مدد کی، اور ایران شاید سمجھ نہیں پایا کہ بھئی پاکستان کے ساتھ تعلقات کی ضرورت جتنی پاکستان کو ہے اس سے زیادہ ایران کو ہے اس سے۔ اب جب اس نے یہ کام کر لیا تو خیال یہ تھا کہ پاکستان بہت اسٹرانگلی ریئیکٹ کرے گا، اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ ایران کو یہ بھی خیال تھا کہ اس کی وجہ سے شاید جو مسلم ممالک ہیں جن کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت بہتر ہیں، اللہ کا شکر ہے، وہ اگر سامنے کھل کے سامنے آتے ہیں تو ان کی جو اثر پڑے گا وہ مشرق وسطیٰ میں پڑے گا اس کا۔ اچھا، وہ بھی ان کو نظر تھا۔ تو وہ، اور پھر یہ مت بھولیے کہ جے شنکر یہ جو وزیر خارجہ ہیں بھارت کے، یہ چند دن پہلے ہی میرا خیال ہے وہاں سے ہو کر آئے ہیں، اور ایران کا اور بھارت کا نیکسس کوئی نیا نہیں ہے۔ اور کلبھوشن یادو تو آپ کو یاد یادو بھی وہیں سے آیا، پھر وہ بہت بڑا ایک ٹیررسٹ جو پکڑا گیا تھا جس کو بھی پتہ نہیں کہاں پر ہے، جس کو باقاعدہ ایران نے کلیم کیا، اگر آپ کو یاد ہو جب دبئی میں پکڑا گیا تھا تو اس کو ایران نے کلیم کیا تھا، اور ایران نے کہا یہ ہمارا شہری، اس کے پاس پاسپورٹ بھی ایرانی تھا وہ، حالانکہ وہ پاکستان کا شہری بھی تھا، پاکستان کے اندر مختلف جرائم میں ملوث بھی تھا اس میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ عبد المالک ریگی کی ریکھی کا تو میں نے پہلے بتا دی نا آپ کو، میں یہ کراچی کا بلوچ تھا، یہ زہر بلوچ پتہ نہیں کیا اس کا نام تھا شخص کا، زہر بلوچ تو یہ لیاری، جی اس کا پاسپورٹ جب یہ دبئی سے پکڑا گیا اس کے پاس ایرانی پاسپورٹ تھا یہ، اچھا، اور ایران نے باقاعدہ سے وہ کلیم کیا تھا اس میں۔ ٹھیک ہے، اچھا تو اب جو ریئیکشن پاکستان کی طرف سے آیا نا، تو میں یہ دیکھ رہا تھا رات کو، بڑی لیٹ جب یہ خبر آئی ہے، تو کہ عام طور پہ یہ کہ جنگوزم ہونا، ہم تلوار پکڑنے میں چڑھ جائیں ایران پہ، کیا یہ تھی کہ معاملات کو حل کرنے کا؟ پاکستان نے وہ کہتے ہیں نا ریونج از دا ڈش ٹیکن کولڈ، پاکستان نے بڑے سوچ کے سمجھداری سے پہلا سٹیپ اٹھایا ہے کہ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ کو جو انہوں نے ڈرا ڈاؤن کر دیا پیچھے، ہمارے امبیسڈر واپس بلا لیا گیا ہے، جو ان کے امبیسڈر وہاں گئے ہوئے ہیں ان کو کہہ دیا کہ آپ تشریف نہ لائیں۔ جی اس دوران ان دونوں ممالک میں قدر مشترک جو چیز یہ ہے نا کہ اسلامی ممالک تو ہم ہے ہی ہیں، ہم ایک ساتھ بارڈر بھی ہے ہمارا، انٹرسٹ بھی بہت زیادہ ہے ہمارے آپس میں۔ ٹھیک ہے، چین نے باقاعدہ، ان کے میڈیا نے بھی بات خبر دی ہے کہ چین نے دونوں ملکوں سے کہا ہے کہ آپ تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں سارے سے، تحمل کا مظاہرہ کریں۔ پاکستان کی مثالیت یہ سمجھداری کی نا، اس کو سم ٹائمز کمزوری کی وہ یس کرنے لگا۔ دیکھیے قوموں کی زندگی میں وقت آتا ہے جب قومیں ان چیزوں سے، تجارت سے، پیسے سے اٹھ کے سوچنا پڑتا ہے، ان کو اقدامات لینے پڑتے ہیں۔ میں اطلاعات کی بنا پہ بات نہیں کر رہا ہے، یہ میں کو خبر نہیں دے رہا آپ کو، لیکن جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے
having been in this profession for a very long time. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ پاکستان اس کا جواب تو دے گا. اچھا ٹھیک ہے, ان کمنگ ڈے سون جواب دے گا, اور جواب دینے کا طریقہ شاید وہ نہ ہو جو ہمارے لوگ کہہ رہے تھے. انہوں نے میزائل, میں اس لیے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا, میزائل کی فائرنگ اور راکٹ کی فائرنگ بڑا فرق ہے, بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے, پرہیپس ان کا میڈیا میزائل رپورٹ کر رہا ہے, اور ہم یہاں پہ ایون کے 2 راکٹس تو انفائرڈ پڑے ہیں. جی وہ یہ رپورٹ ہو رہا ہے. اچھا میں یہاں پہ یہ بھی گزارش ایک دوسرے رد عمل کی کر دوں. وہ جو رد عمل ہمارے ہاں ایک جو بڑا تکلیف دہ رد عمل دیکھنے کو مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس پہ خوشیاں منا رہے ہیں جی, اور وہ لوگ جو اس پر یعنی تانا زنی کر رہے ہیں جی جی, کہ یہ ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے, یا وہ لوگ جو اس کی آڑ میں پھر کہتے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہو جائے. یس یہ ایک اور پوائنٹ ہے, یہ خباثت ہے. ہاں یہ خباثت ہے. وہ لوگ جو اس پہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستان پہ اٹیک ہوا ہے, یہ ناقابل برداشت ہے. ٹھیک ہے, یہ اس پہ کوئی JIT کیوں نہیں بنتی؟ ٹھیک ہے. اچھا بیفور وی ٹیک بریک, اس بات کو جواز بنا کر بڑے بڑے صحافی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ الیکشنز ملتوی ہو جانے چاہیے. بہت ساری چیزیں پاکستان میں ہو رہی ہیں. کون سے بڑے صحافی نے کی ہے ابو ذر کی بات سے 100% اگری کرتا ہوں کہ یہ کسی ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے, کسی لیڈر کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ پاکستان کا ہے. اور پاکستان نے اس کا جواب آج تو فائر کر سکتے تھے پاکستان, ٹھیک ہے, لیکن آگے بھی تو چل رہا ہے نا پاکستان. اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بیچ میں, اور کیا نیکسس جو ہے نا, میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا, بہت اوپنلی بات نہیں کر رہا, جے شنکر ہو کے آیا وہاں سے. بھارت کا اور ایران کا نیکسس بہت پرانا ہے. بھارت ایران کے کہنے پہ بہت کچھ کرتا رہا ہے, ایران بھارت کے کہنے میں بہت کچھ کرتا رہا ہے اس خطے میں. گوادر ایک اور بڑا سور پوائنٹ ہے بہت سارے لوگوں کے لیے. اچھا لیکن تعلقات منقطع کرنا کیا عارضی حل ہو سکتا ہے؟ منتقع نہیں ہوئے, نہیں کر سکتے ہیں دیکھو کر سکتے ہیں پاکستان, لیکن فائدہ کس کو ہوگا اس کا؟ ظاہر ہے امیڈیٹلی تو کوئی ضرورت ہے نہیں نا, پھر ایک جوائنٹ میکنزم آلریڈی موجود ہے. جی, جیسا بھی رانا صاحب بھی فرما رہے تھے, چند دن پہلے ہی ہمارے سیکورٹی ڈائلاگز ہوئے ہیں پاکستان کے ایران کے, جی چند دن پہلے ہوئے بات اس چیز میں. بحری مشقیں بھی ہوئی ہیں. جی بحری مشقیں بھی ہوئی ہیں, آلریڈی میکنزم موجود ہے پاکستان کا ایران کا, اور اس کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس میں کر دے فون. اگر کوئی ایسی بھی انٹیل ہے جو بات ویسے نہیں کی جا سکتی تو دونوں DGMO آپس میں انٹریکٹ کر سکتے ہیں. جی وہ میں کہہ رہا ہوں میکنزم تو موجود ہے پاکستان کا, آلریڈی ورک بھی کر رہا ہے اس کے اوپر پاکستان. کیا الیکشن ڈیلے ہونے کا پاکستان میں ہے خدشہ موجود؟ اللہ نہ کرے ایسا ہو کوئی, مجھے نہیں امید کیسے ہوگا, کیونکہ پاکستان کے رسپانس میں یہ چیز شامل ہے کہ ایسے حالات کریٹ نہ ہوں جس سے پاکستان کے اندرونی حالات کا بگاڑ پیدا ہو. نمبر 2, چین کی طرف سے جب اسٹیٹمنٹ آئی تو اس کے بیک گراؤنڈ میں بہت کچھ کام ہو چکا ہوا تھا. چین کو یہ پتہ ہے کہ اگر ایران اور پاکستان کے تعلقات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو نقصان کس کا ہوگا اس خطے میں. یہ دونوں ملک تو آپس میں لڑیں گے ہی, اور اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ امریکہ نے ایران کی اور عراق کی 8 سال جنگ کرائی, دونوں ملکوں کو تباہ کر دیا. اب پاکستان اور ایران کے درمیان جھگڑا بنے گا تو نقصان کس کا ہوگا؟ دونوں نقصان ہوگا. افغانستان کو نقصان ہوگا. اس خطے میں جو کنیکٹیوٹی سے جو اس خطے کی جو کہہ رہے ہیں نا کہ جتنا جو ورلڈ کیپٹل ہے جو ہے وہ اکنامکس کا وہ شفٹ ہو رہا ہے ایسٹ کی طرف, تو یہ اس کو روکنے کی ایک بہت بڑی سازش یہ بھی اس میں شامل ہے. اس میں یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. اس لیے چین بڑے میجرڈ طریقے سے آتا ہے, جب بھی آتا ہے کبھی بیچ میں, عام طور تنازع میں آتا نہیں ہے. تو چین کے آنے کا مقصد نمبر 1 بھی ہے. نمبر 2, جب وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں نا کہ دہشت گردوں کو تنازع بنایا, اب انہوں نے اپنے آپ کو وہ تھوڑا بیک آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں, جی کہ ہمارا قصور نہیں, ہم نے اس لیے بنایا, کوئی ریزن لاجیکل اس کو لاجیکل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لاجک کوئی نہیں ہے اس کی. دہشت گرد گروپ تھے تو پاکستان کو بتاتے, وہ اس سے پہلے بھی تو پاکستان کو بتایا نا, اس سے پہلے تو پاکستان ان کی مدد کی ہے, کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہوتا یہ کام. ان کے جس کا بھی آپ نام لے رہے تھے, میں نام بھول جاتا ہوں, دہشت گرد کا جو بہت بڑا ریگی جس کی بات کر رہے ہیں, عبد المالک ریگی, وہ پاکستان کو مدد نہ کرتا تو وہ گروپ تو ان قابو نہیں آنا تھا. تو یہ بہت کچھ اس کے پیچھے اور بھی ہے. یہ اب اس سے تھوڑا سا وہ اپنے آپ کو پیچھے ہٹ رہا ہے, کیونکہ ایران کو پتا ہے کہ پاکستان سے, میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں اطلاعات نہیں ہے, مجھے خبر نہیں ہے, مجھے میں لنک میں نہیں ہوں کسی کے ساتھ, لیکن مجھے یہ اندازہ ہے کہ اس کا ریئیکشن پاکستان کرے گا. اگر ایران نہیں سمجھے گا تو پاکستان کی طرف سے ریئیکشن آئے گا. کیسے آئے گا میں نہیں جانتا, لیکن مجھے یہ ضرور اندازہ ہے کہ اس وقت جو ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ جس کی ہم بات کر رہے ہیں, جس کو لوگوں نے خام خواہ نشانہ بنایا ہوا ہے, بڑی سیریس ڈسکشن ان کے ہو رہی ہیں, اور ہونی چاہیے بھی.